حسن صاحب، اب کئی ہفتوں سے جاری پاک بھارت جنگی صورتحال پر آپ کا برجستہ تبصرہ کیا ہے؟ یہ کون ہے انڈین ہوم منسٹر راج سنگھ جی، یہ ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی لگتا ہے. یاد رکھنا، بڑا لیڈر، بڑا قائد وہ نہیں ہوتا جو عوام کی امنگوں کے پیچھے چلے. وہ عوام کو امنگیں دیتا ہے، ایسا نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں تو پھر یہ جو تھیٹر وغیرہ بند ہوئے ہیں یہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہاں تو ننگ اپناؤ شروع ہو گیا تھا، تو قوم کیوں امنگیں ہیں پھر؟ چلو وہ یہ گھٹیا لیڈر کرتے ہیں قوم کی امنگوں کی عکاسی. نو، وہ قوم کو امنگیں دیتا ہے بڑا آدمی. بنی نوع انسان کی تاریخ کا سب سے مکمل، سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان انسان. انہوں نے اہل مکہ کی امنگوں کی عکاسی کی، ان کو نئی امنگیں دی، ان کو اثر نو جینا سکھایا، ان کو زندگیوں میں دوسرے جنم دیے. تو یہ گھٹیا کام ہے. عوام، اور دیکھو وہ کہتے ہیں کہ عوام چاہتے ہیں. اور بات سنو، تم کس کو عوام کہتے ہو؟ عوام بچے مروانا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی دھرتی پہ 50 سال گھاس ہی نہ اگے. میں نے کہا نہیں ابھی ایٹم بم وہ بالکل ہی کھلوانا شلوانا تھا، اس کو چھوڑو. اور بات سنو، ہمارا ایک ہمارے جیسے بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، لیکن عجیب اتفاق ہے، اتنے خوبصورت بچے. ہمارا کوئی ایک لیفٹیننٹ کرنل، پیارے بچے. اچھا، پھر بہاولپور میں شہید ہونے والے ننھے منھے بچے، میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں. اور تو قاتل ہے کن کا؟ سو یہ جو انڈین ہوم منسٹر، یہ وہاں بھی چمچا گیری ہے. تو بیسیکلی صدیاں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں، کئی معاملوں میں ملتا جلتا مٹیریل ہے ہمارا. کوئی چمچا ہوگا ہی، وزیر اعظم وہی کرے گا جو ہم بربادی چاہتے ہیں، عوام لاشوں کے انبار چاہتے ہیں. کوئی عقل کو ہاتھ مارو. دیکھو، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور تیسری، چوتھی یا پانچویں بڑی معیشت، اس کی مانگ اجاڑ کے یہ چاہتے ہیں وہاں کے عوام. دیکھو، لیکن بندہ ہمارا تھا. یہاں کے حالات اس زمانے میں ایسے تھے کہ لوگوں نے اس کو پریشان کیا کہ تجھے اندر کروا دیں گے. یہ ساحر لدھیانوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. میں امن کا کوئی اتنا پرچارک پرچورک نہیں ہوں، یہ یاد رکھنا. آ جائے تو پھر چھوڑو کچھ نہ. میں نے آپ ہی کے پروگرام اس میں یہ بات کی ہے، بچو جتنا ہو سکتے ہو بچو. لیکن اگر سمجھ آ جائے کہ ادھر دیکھو نا، بات سنو، میں بہت گیا گزرا بزدل آدمی ہوں گا. شیر میرے سامنے آئے تو میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اگر پاگل کتوں کی یلغار ہو بھائی، میں تو درخت پہ چڑھ جاؤں گا. وہاں سے پھر وہی کروں گا جو ہمارے مجاہدوں نے، سپاہیوں نے، ہماری فوج نے جو کیا ہے. تو اس لیے کو ہوش کرو، بہت بڑی ذمہ داری ہے مودی صاحب آپ پہ. 1 ارب پتہ نہیں 80 کروڑ 75 76 کروڑ، وہ تو گنتی ختم ہو جاتی ہے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ تاریخ میں زندہ بڑا بڑا مکروہ آدمی بھی ہے، لیکن وہ نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ یاد رکھے جاتے ہیں. نیلسن منڈیلا نے خود کو ٹارچر اور ذلیل کرنے والے اپنے ایک جیلر کو وہ دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنے ساتھ بٹھائے، کھانا کھلایا. یہ ہوتا ہے ظرف. فضا تبدیل کر سکتے ہو آپ مودی صاحب اگر آپ کی روح تبدیل ہو، اگر آپ کی سوچ تبدیل ہو. حسن صاحب، ادھر بھارتی وزیر اعظم نے آدم پور ایئر بیس پر اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن آپریشن سندور سے بوکھلا گیا ہے. پاکستان ہماری جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ہمارے میزائل کے بارے میں سوچ کر کئی دن تک اسے نیند نہیں آئے گی. آپریشن سندور کی گونج پاکستان کو ہر کونے میں سنائی دے گی. اب اس کا سامنا نئے انڈیا سے ہے. کیڑا نیا انڈیا یار، ہمیں ماری جاندہ ہے. میں اب مودی صاحب کی بات سنوں یا پوری دنیا کی؟ چلو جی، میرے حکمران، میں ان کی نہیں سنتا.
یہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ بھائی میں تیری سنا یا پوری دنیا دی؟ کیسا کیسا ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. ساڈے پھپھی دے پتر نے جو مسلمان ملک ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. ویسٹ کا کیسا کیسا بندہ، کیسا کیسا ٹریبیوٹ ہماری فوج کو پیش کر رہا ہے. میں ان کی سنوں تیری سنوں یار؟ تقریر میں نے سنی ہے، خدا کی پناہ شرم مجھے آ رہی تھی. تقریر یہ فرما رہے تھے. یہ مجھے لگتا ہے بندہ پتہ نہیں اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں ہے. یہ تو اپنی گیتا کے ساتھ مجھے نہیں لگتا مخلص ہے. یا اس بندے نے پڑھی نہیں ہے، یا اس نے سمجھی نہیں ہے، یا گیتا نے کوئی اثر نہیں ڈالا. So true. جی